جی السلام علیکم عزیز ساتھیوں۔ کل ہم نے سر سید احمد خان کا تعارف پیش کیا تھا۔ آج سال اول اردو کی کتاب ہے۔ سال اول کا پہلا سبق سر سید احمد خان کا اپنی مدد آپ، اس کا 25-30% حصہ پیش کریں گے۔ یہ سر سید احمد خان کی جو سبق ہے اپنی مدد آپ، تو اس میں سر سید احمد خان اس کی شروعات ہی ایک مقولے سے کرتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو قوموں کی ترقی اور تنزلی کا انہوں نے ایک نقشہ اس میں پیش کیا ہے، اور مختلف انہوں نے مثالیں پیش کی ہے دنیا سے کہ جو قومیں اپنی مدد آپ کرتی ہیں، جو اسٹرگل کرتی ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اور جو ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتی ہے تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ تو اسی طرح مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ عمدہ سے مراد یعنی اچھا، آزمایا ہوا۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ عمدہ مراد اچھا، اور آزمودہ جو آزمایا گیا ہو، جو تجربے سے گزرا ہو۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فکروں میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یعنی یہ جو مقولہ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ایک چھوٹا سا فکرہ آپ نہ سمجھے، بلکہ اس میں تو بہت سارے قوموں کا، تمام انسانوں کا اور بہت سے نسلوں کا جو ہے اس کا تجربہ موجود ہے۔ اور یہ آگے پہ مثالیں وہ پیش کریں گے تو آپ کو اس چیز کا بھی ادراک ہو جائے گا۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جنگ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش آپ اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی مدد آپ کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو جوش ہے، تو یہ اصل میں جو صحیح ترقی کی بنیاد ہے ایک قسم کا، آپ سمجھ لیں۔ اور یہ جو جوش ہے تو یہ جن شخصیتوں میں پایا جاوے یہ پرانا لفظ ہے اردو کا جو اب استعمال نہیں ہوتا، متروک ہے۔ جائے کی جگہ پہلے جاوے استعمال ہوتا تھا۔ تو جن شخصیتوں میں یہ جوش اور یہ جذبہ موجود ہو تو وہ قومیں دراصل ترقی کرتی ہیں، اور انہی قوموں کی جو ہے بنیادی جو ہے ترقی کی، ان کی جو قومی مضبوطی ہے، یہی دراصل اس کا جنگ ہے، اس کا بیسک بنیاد ہے۔ اور کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، یعنی کوئی قوم اگر دوسرے ملک پر، دوسرے قوم پر، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر اگر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ آگے کہتے ہیں کہ اس شخص میں یا اس گروہ میں وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر ان میں جو ہے یہ جذبہ اپنی مدد آپ کا جو جذبہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور آخر میں اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ تو جو جذبہ ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہیں۔ تو اصل میں جو قوموں میں اصل چیز جو ہے وہ غیرت ہوتی ہے، جس کے بلبوتے پر قومیں زندہ رہتی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے۔ تو جب اپنی مدد آپ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے
تو ان میں غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو اصل عزت ہے وہ بھی اسی کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ اصلی چمک دمک انسان کی از خود جاتی رہتی ہے، یعنی خود بخود جاتی رہتی ہے، اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کے آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قوم دوسرے قوموں کی نظر میں بھی گر جاتی ہے، اور وہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آدمی جس قدر کے دوسروں پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کرے، یہ امر بدیہی اور لابدی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ تو آدمی اگر کسی دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے، اگر چاہے اس کی وہ اسے بلائی کے لحاظ سے چاہے وہ بلائی کی نیت سے بھی کر رہا ہو، تو ترقی کا جو بھروسہ ہے اگر وہ اپنی گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کرے، تو یہ جو ہے یہ قدرتی ایک امر ہے، ایک لازمی قدرتی طور پر، اور لابودی ہے۔ لابودی کا مطلب ہے لازمی، یعنی لازمی ہے کہ وہ بھی اس قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں، تو وہ بھی انہی کی طرح اپنی مدد آپ کا جو نظریہ ہے یہ بھی کھو دیتے ہیں اور بے عزت بھی ہو جاتے ہیں۔ اے ہم وطن بھائیو، کیا تمہارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ تو اب سر سید احمد خان مخاطب بھی کرتے ہیں اپنے ہم وطنوں کو کیا تمہارا یہ حال نہیں ہے، یعنی نفی نہیں بلکہ یہ اس کا اثبات ہو رہا ہے کہ کیا تمہارا یہی حال نہیں بلکہ تمہارا بھی یہی حال ہے۔ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب ایشیا کو مخاطب کرتا ہے جس میں یہ تمام ممالک آتی ہے، پاکستان، بھارت، چائنا، سری لنکا، یہ تمام ممالک یہ ایشیا میں شامل ہے، بنگلہ دیش۔ تو ایشیا کو مخاطب کرتے ہیں کہ ان کی قومیں جو ہیں، ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے، رعایا سے مراد عوام ہے، یعنی عوام جو ہے اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی عوام کے لیے اگر بادشاہ اچھا ہو تو یہ جو ہے ترقی اور خوشی کا ایک ذریعہ ہے ان کے لیے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو اب ایشیا کا ایک مثال دے رہے، یورپ کا مثال دے رہے کہ وہ جو ہے زیادہ ترقی یافتہ تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں یہ عمدہ انتظام سے مراد مینجمنٹ ہے، تو ان لوگوں میں ایک یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ مینجمنٹ، چیزوں کو کس طرح مینج کرنا ہے، وقت کی پابندی کیسے کرنی ہے، اور دیگر امور کو، اپنے فرائض کو کیسے سر انجام دینا ہے، تو اس چیز میں وہ لوگ بہت ماہر ہے اور مخلص بھی ہیں۔ تو یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ وہ بھی ترقی یافتہ ہے ایشیا کی بنسبت۔ تو عمدہ انتظام کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انتظام اگر قوموں کے آپس کا ہو، ان کے جو رسم و رواج ہے، جو روایات ہیں، ان کے آپس کا ہو یا ان کی گورنمنٹ کا ہو، تو اور یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، سبب سے مراد ہے وجہ، اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، تو وہ جو قانون بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، قانون ساز ہوتے ہیں، تو قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کرتے ہیں، تو وہ اس کا ایک جو ہے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی جو ہے اس کی ترقی اور بہبودی، یعنی ان کی خدمت جو ہے کی جائے، اس کا خیال جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کا درجہ بہت سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب غلط ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے
گو کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ جیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے، بلکہ خود اس کے اچھا آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن جائے نا، تو وہ اپنے قوم کو عزت اور بھلائی جو ہے وہ نہیں دے سکتا، وہ ترقی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ 1 سال 2 سال کے لیے، برس سال کو کہتے ہیں، وہ 1 سال 2 سال کے لیے جو ہے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ ممبر بن جاتا ہے۔ تو وہ اپنی ایمانداری اور چاہے کتنی بھی انصاف سے کیوں نہ کام لے، لیکن اس سے جو ہے قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ اگر سب کچھ کرتے تو تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر عوام اپنی مدد آپ کے تحت نہیں کرتی، تو ایک لیڈر ان کے لیے یا ایک پارلیمنٹ ممبر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ خود نہیں سدھرتے۔ تو قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے، بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے، وہ اس 2 سالوں میں جو ہے اس کے اپنے طور طریقے، چال چلن، طور طریقہ، رکھ رکھاؤ، سلیقہ طریقہ، اس کے برتاؤ یعنی اس کے سلوک کو کیسے وہ بیہیو کرتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو جو قوم ہے اس پر کیا اثر جو ہے پڑے گا، کیا برتاؤ، کیا اس میں چینجز، تبدیلی آئے گی۔ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ تو اب کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انسان کے برتاؤ میں جو ہے کوئی مدد اس سے نہیں ملتی۔ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، تو گورنمنٹ سے جو ہے انسان کے برتاؤ میں، اس کے سلوک میں کوئی مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اچھا اگر عمدہ گورنمنٹ ہو، اچھا گورنمنٹ ہو، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل، یعنی جو وہ اس میں عمل کرنے کی جو قوت ہے، جو قوتیں ہے اس کے اندر کوئی کام کے کرنے کی، تو اس کی تکمیل یعنی اس کا مکمل کرنا، کام کرنا، تو اس کی جو تکمیل ہے وہ جو ہے وہ اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے اپنی شخصی حالت یعنی خود کو چینج بھی کر سکتا ہے، اور وہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر بھی سکتا ہے، کس کی وجہ سے؟ عمدہ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور بعمل ہونے سے زیادہ تر منفی اور مانع ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے روز روشن یعنی بالکل واضح بات ہے، یہ بالکل واضح بات ہے کہ گورنمنٹ کا جو فرض ہے تو وہ مثبت چیزوں، بعمل یعنی وہ کام جو کرنے کے ہوں، یعنی عمل میں لانے والی چیزیں اور مثبت پازیٹیو چیزیں، اس بعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہیں، تو وہ اس کے جو ہے اس کی ایک قسم کا رکاوٹ ہے، اور نیگیٹو چیزیں ہیں عمل کرنے کے معاملے میں، اور وہ فرض جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں؟ وہ جو ہے جان، مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمانی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب قانون اس پر عمل درآمدی ہوتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے اور عقل مندی سے، دانش مندی سے جو ہے اس پر عمل ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی جسمانی اور ذہنی محنت کا جو ثمر ہے تو وہ اس سے پہ فائدہ بھی لے سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ اگر اچھی ہوگی تو انسان کا، ان کا جو اپنا نقصان ہے وہ بہت کم ہوگا، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، کہتے کہ کوئی قانون بنانے والا، کوئی قانون ساز وہ کیسا ہی لوگوں کو ابھارے، یعنی انہیں ترغیب دے، انہیں قائل کرے اس چیز کے لیے، وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خار کو تائب نہیں بنا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ قانون دان یا قانون بنانے والا یا گورنمنٹ، وہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو یا ابھارنے والا ہو اپنی عوام رعایا کو، تو وہ ایک سست آدمی کو محنتی نہیں بنا سکتی، اور فضول خرچ کو، جو پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کفایت شعار
یعنی یہ آپس میں ضد ہے یہ الفاظ۔ تو جو فضول خرچی کرتا ہے، نہ تو اسے کم خرچ کرنے پر مائل کر سکتا ہے، اور نہ شراب خوار یعنی شراب پینے والا اسے تائب کر سکتا ہے، یعنی توبہ توبہ تائب کہ وہ شراب کو ترک کریں، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ باتیں محنت کی خواہش آوری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ یہ باتیں جو ہیں جتنی بھی ضدیں بیان ہوئی ہے، یہ سستی و فضول خرچی اور شراب نوشی، تو یہ جو باتیں ہیں یہ محنت سے بلکہ یہ باتیں محنت کی خواہش آوری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی، بلکہ انسان خود محنت کرے گا، ہر بندہ خود محنت کرے گا، کفایت آوری سے کام لے گا، کم خرچ کرے گا، اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے یہ چیزیں، یعنی اپنی خواہشات کو جو ہے، خواہشات نفسانی کو روکنا، یعنی جتنے بھی برے خیالات آتے ہیں اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا ان چیزوں پر کہ جو کرنے کے کام ہیں، اور جس سے روکا گیا ہے دین نے خصوصاً، ان چیزوں سے بھی خود کو روکنا چاہیے اور اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادت و چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قومی ترقی جو ہے وہ اچھی عادتوں سے، اچھے چال چلن، اچھے طور طریقے سے، اور عمدہ برتاؤ یعنی اچھے سلیقے سے، اچھے اخلاق سے جو ہے وہ ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بنگے بنگے حقوق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی کتنے بھی اچھے پوسٹ پر کیوں نہ جائیں، لیکن اگر آپ میں اچھا برتاؤ آپ کا اچھا نہیں ہے، چال چلن، رہنے سہنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، بولنے کا انداز اچھا نہیں ہے، اخلاق آپ کے اچھے نہیں ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک اچھے قوم ہیں، بلکہ آپ ایک بدترین قوم ہیں۔ تو اس کا انہوں نے یہ کہہ رہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا جو قوم ہے تو وہ اسی طریقے سے بن سکتی ہے اگر وہ اپنی عادات بدلے، اپنا برتاؤ بدلے، اور یہ گورنمنٹ کے کام نہیں ہے بلکہ ہر شخص وہ خود کرے گا۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے جو رنگ ان کا ہوتا ہے، اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ حکومت جن عوام پر، جن لوگوں پر جو حکومت کرتی ہے تو ان کا عکس ہوتی ہے، یعنی ان کا امیج ہوتی ہے، جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے، یعنی عوام کا اثر گورنمنٹ پر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کا اثر کسی نہ کسی حد تک عوام پر بھی ہوتا ہے۔ اور وہی حدیث ہے کہ اعمالکم ومالکم، آپ کی نیتیں اور آپ کے اعمال آپ پر حکومت کرتی ہیں۔ تو جس طرح عوام ہوتی ہے اسی طرح ہی حکومت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بھنگی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے یعنی اپنی عوام سے تہذیب و شائستگی یعنی رہنے سہنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، اور خوبصورتی میں جو ہے آگے بڑھی ہوئی، اگر عوام جو ہے، اگر گورنمنٹ آگے ہے ان سے، تو رعایا ان کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے، یعنی رعایا بھی اسی کو فالو کرتی ہے ان چیزوں کو، یا جو ہے انہیں پیچھے کھینچ لاتی ہے، یہی اس سے مراد ہے کہ وہ بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی رعایا سے اگر کمتر ہو تہذیب میں، رکھ رکھاؤ، سلیقے میں، تو وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی رعایا کے ساتھ شامل ہو جائے ان معاملوں میں اور ان تک رسائی حاصل کرے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یعنی یہ قدرتی بات ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق یعنی اسی کے مطابق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یعنی جیسی عوام ویسی گورنمنٹ۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال یعنی پانی کا جو سوراخ ہوتا ہے، پانی خود بخود اس میں جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی کم حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہی بات اعمالکم ومالکم، وہی حدیث والی بات ہو گئی، جیسی عوام ویسی گورنمنٹ، ویسی حکومت۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر، تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت، یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ تمام تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کسی ملک میں جو جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی عمدگی یعنی اچھائیاں ہیں،
اور قدر و منزلت ان کی جو عظمت ہے، بلندی مرتبہ ہے، تو وہ بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے سے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ تو وہ جو ہے گورنمنٹ کے عمدہ ہونے سے زیادہ جو ہے اس چیز پر منحصر ہے، اس چیز پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر عوام کا چال چلن اچھا ہو، ان کے اخلاق عادات اچھے ہو، ان میں شائستگی ہو، تو وہ جو ہے اس قوم کا جو مرتبہ وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ عظیم قوم ہوتی ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ کیریکٹرائزیشن، کیریکٹر بلڈنگ، قوم اگر اپنی کردار کشی کرتی ہے تو وہ ایک اچھا قوم بنتی ہے، ان کا رتبہ جو ہے بڑھتا ہے اس چیز سے۔ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ تو اگر شخصی ترقی ہوگی تو وہ قوم جو ہے اس کا مرتبہ بھی عظیم ہوگا، وہ عظمت والی قوم ہوگی، اور وہ جو ہے انسانی جو ترقی ہے تو وہ شخصی ترقی سے ہوتی ہے۔ تمام کسی بھی قوم کی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں، یعنی اس میں تمام شامل ہے کہ ان میں شخصی ترقی ہوگی تو وہ قوم عظیم بنے گی، مرتبے والی قوم بنے گی۔ جی آج تک یہی تھا، شکریہ۔